اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جی 76 تک پہنچے تھے، ہاں جی 76 تک پہنچے تھے۔ آج ہم نے سورہ مومنون کی 77 آیت پڑھنی ہے۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون، تو یہاں تک پھر جب وہ اپنی اس میں پڑے بہتے رہیں گے اور نہیں سمجھیں گے تو چیخیں چلائیں گے، اس وقت تو پھر بھی ان کو کوئی بھی نہ ان کی عاجزی اس وقت کام آئے گی اور نہ کچھ اور۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں تک کہ جب ہم ان کے اوپر عذاب شدید کے دروازے کھول دیں گے تو اس وقت پھر وہ مایوس ہو جائیں گے کہ پھر اگر کچھ بھی کام نہیں آ رہا، نہ ہماری اس وقت ہم کتنی عاجزی سے کریں کہ ایک دفعہ ہمیں آپ جانے دیں، اتنا جھک کے ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہم کرتے رہے تھے، ہم اس سے رک جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں تک کہ جب ان کے اوپر عذاب شدید کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو پھر وہ مایوس ہو جائیں گے کہ ہماری کوئی بات نہیں مانی گئی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم شکر نہیں اس کا ادا کرتے، قدردانی اس کی تمہارے دل میں کبھی نہیں آتی کہ اس نے تمہیں بن مانگے بصارت والی آنکھیں دے دی، دیکھنے والی آنکھیں۔ جو بیچارہ اندھا پیدا ہوتا ہے اس سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی شکرانے کی چیز ہے، کتنا زیادہ اس کا شکر ادا کیا جانا چاہیے، ہم لیکن نہیں کرتے۔ پھر اس نے ہمیں کان دیے، پہلے کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر ادا کرتے ہو تم۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں اس زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کی ہاتھ میں ہے یہ رات اور دن کا اختلاف، یا تو اس کا آگے پیچھے آنا جانا یا پھر اس کا وہ اختلاف جو نیبرنگ کنٹری میں بھی ہو جاتا ہے کہ ان کی رات تھوڑی سی دیر سے شروع ہوتی ہے، ہماری رات ذرا جلدی شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی اختلاف ہے، اور آگے پیچھے آنا جانا بھی ہے۔ افلا تعقلون، کوئی عقل نہیں کرتے ہو تم، کوئی عقل نہیں استعمال کرتے ہو کہ یہ کون کر سکتا ہے یہ سارا کام۔ ایک اور آپ جگہ پہ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اگر ہم سارا وقت کے لیے سرمدن ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر رات طاری کر دیتے تو کون ہے جو تمہیں دن کا اجالا لا کے دیتا، دن کی روشنی لا کے دیتا، یا کون؟ تو آپ کو پتہ ہی ہے نارتھ پولز کے قریب کہیں 6 months کے لیے اندھیرا ہی رہتا ہے اور 6 months کے لیے روشنی رہتی ہے۔ تو یہ بات ہے آپ کے تجربے میں کہ اس کے علاوہ کوئی روشنی دے نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی رات جس میں سکون ہوتا ہے وہ دے نہیں سکتا۔ افلا تعقلون، کوئی بل قالوا مثل ما قال الاولون، وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا پہلے لوگ بھی جو تھے نا یہی کہتے رہے تھے، قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں صرف بچ جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، اور یہ وعدے ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیے جاتے رہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان میں کوئی یعنی کہ ویلیڈیٹی نہیں ہے، کہانیاں ہی ہیں، ایسے ہی بیوٹی شوٹی کہانیاں جیسے ہوتی ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، ان سے پوچھو کہ یہ جو زمین ہے اور جو سب کچھ اس کے اندر ہے یہ کس کے لیے؟ اگر تمہیں کوئی علم ہے تو ذرا اس کا جواب دو کہ یہ کس کے لیے، کس نے بنایا اور کس کے کاموں کے لیے یہ بنایا گیا، اور کس کا الٹیمیٹ ایم حاصل کرنے کے لیے یہ زمین بنائی گئی ہے۔ سیقولون للہ، فوراً کہہ دیں گے اللہ کے لیے۔ قل افلا تذکرون، تو ان سے کہو پھر کیوں تم نصیحت کو حاصل نہیں کرتے، کیوں نصیحت کو حاصل نہیں کرتے کہ یہ جو اللہ کے لیے اگر ہے یہ زمین بنائی گئی تو اسی کے لیے ہیں تمہارے سب اعمال بھی اور اسی کے لیے ہیں ان کے ریزلٹس بھی۔
وہی پھر دے گا. کل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. ان سے پھر ایک اور کوشچن کرو کہ یہ جو کون ہے آسمان، 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ کون اسے پال رہا ہے؟ کس نے اسے بنایا؟ کون اسے نرش کر رہا ہے؟ کون اسے مینٹین کر کے رکھے ہوئے ہے؟ کون ہے اس کا مینٹین؟ تو 7 آسمانوں کا. اور کون ہے عرش عظیم کا مالک؟ رب. عرش عظیم کا رب کون ہے؟ یہ ساری باتوں اللہ کو بھی مانتے تھے، عرش عظیم کو بھی مانتے تھے، آسمانوں کو بھی مانتے تھے کہ ساتھ ہیں وہ، زمین کو بھی مانتے تھے. لیکن اپنا جب ویسٹڈ انٹرسٹ آتا تھا تو پھر اپنا اپنا ایک پرسونیفائی کرنے کے لیے ایک بت بنا لیتے تھے اور اس کو کہ یہ ہمارا گاڈ ہے، اس کو رکھ لیتے تھے اپنے بیت العتیق میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں، کہ یہ ہمارا بت ہے. تو جو جتنی ریونیو آتا تھا اس بت کے لیے آتا تھا نا. پھر ہر قبیلے کا ایک بت تھا، لیٹ سے، ٹھیک ہے نا. ہر یہ اے بت ہے، یہ بی بت ہے، یہ سی، یہ 4 بت ہیں. یہ ایک قبیلے کا ہے، اے قبیلے کا، یہ بی قبیلے کا، سی قبیلے کا، ڈی قبیلے کا. تو جو اے کے لوگ آئیں گے حج کرنے، وہ چڑھاوے اور نظر نیاز کے پیسے اور چیزیں اور سارا کچھ، کہتے ہیں سونے کی بڑے بڑے چیزیں بھی دیتے تھے وہ، اور بہت ہی یعنی سمجھتے تھے نا کہ یہ ہمارا رب ہے. تو اس کے آگے جب وہ لے کے آتے تھے تو جو اے قبیلہ ہوگا وہ اے کے بت کے پاس ہی لا کے وہ چڑھاوا چڑھائے گا، بی کے پاس بھی، سی والا سی کے، ڈی والا ڈی کے پاس چڑھائے گا. تو یہ ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا، ریونیو جنریٹ ہوتا تھا ان کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے وہ کرتے تھے. حالانکہ مانتے تھے، عرش عظیم کو بھی مانتے تھے کہ اللہ عرش عظیم تھے، رب کو بھی مانتے تھے، سماوات کو، ارض کو، اللہ کو، سب کو مانتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن تو ان سے پوچھیں کہ 7 آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ فوراً کہہ دیں گے سیقولون للہ، وہ کہہ دیں گے کہ اللہ کے لیے یہ سارا کچھ. قل افلا تتقون، تو پھر ان سے پوچھو کہ وائی ڈونٹ یو، مطلب کیوں تم نہیں کانشیسنیس لاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی؟ پھر کیوں نہیں کانشیس تم ہوتے کہ اگر یہ تمہیں سب پتہ ہے تو پھر تم کیوں اس کی جو اصل کانشیسنیس ہے وہ کیوں نہیں اپنے دل کے اندر لاتی؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. ان سے پوچھو کہ اگر کوئی علم ہے تمہارے پاس تو بھلا تم یہ بتاؤ کہ کس کے ہاتھوں میں ہے یہ ساری، ہر چیز کی جو ڈومین ہے، ہر چیز کی جو سلطنت ہے، ہر چیز کی جو حکومت ہے، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور وہ یجیرو، وہ پناہ دیتا رہتا ہے، ولا یجار علیہ، اور وہ اس کو کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں کچھ علم ہے تو بتاؤ کون ہے پھر وہ؟ سیقولون للہ، کہہ دیں گے کہ وہ بھی اللہ ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے اور وہ بھی کرتا ہے. قل فأنا تسحرون، تو پھر ان سے پوچھو کہ یہ جادو کی زد میں کدھر سے آ جاتے ہو؟ پھر جادو تمہارے اوپر کیسے پڑ جاتا ہے؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بات یہ ہے کہ ہم نے تو انہیں حق دے دیا ہے لیکن وہ جھوٹے ہیں. لکاذبون، وہ جھوٹے ہیں. متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا علی بعضهم علی بعض. اب یہ ساری باتیں پوچھنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ایک فوڈ فار تھاٹ یہ دے رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور الہ شامل ہے. اگر کوئی اور الہ اس کے ساتھ شامل ہوتا تو پھر ہر الہ جو کچھ اس نے تخلیق کیا ہوا تھا وہ لے کے علیحدہ ہو جاتا اور ایک دوسرے کے اوپر وہ لا الہ، ایک دوسرے کے اوپر قابو پانے کی اور ایک دوسرے سے بڑھ کے، یعنی ایک جیسے بادشاہ دنیا کے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائیاں کرتے ہیں اور پھر اس کی بھی ڈومین کو فتح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کون ہے ڈومین ساری کا مالک؟ ہوگا اللہ ہے. تو پھر ان سے پوچھو کہ اگر اللہ ہے تو ہی مسٹ بی ون. اگر زیادہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایک دوسرے پہ سارا وقت چڑھائی کرتا رہے گا. سبحان اللہ عما یصفون، وہ بہت ابو ہے، بہت ہائی ہے، بہت پیور ہے ان کی اس ایلیگیشن سے جو اس کے اوپر لگاتے ہیں.
عالم الغیب و شہادت فتعالی عما یشرکون، وہ غیب اور شہادت دونوں، جو غیب ہیں چیزیں ان کو بھی جانتا ہے، جو سامنے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، وہ ان کے اس شرک سے بہت بلند، بہت ابو ہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، ان سے کہو کہ اے میرے رب، اگر اما ترینی ما یوعدون، اگر جو کچھ ان سے وعدہ کیا جاتا ہے نا اس عذاب کا، تو اگر وہ تو مجھے دکھا دے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اگر میرے ہوتے ہوتے یہ ان کو عذاب تو دکھا دے جو جس کا تو وعدہ ان سے کر رہا ہے، تو اے اللہ مجھے ان انجسٹ لوگوں کے بیچ میں شامل نہ کرنا، ان میں سے نہ مجھے کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم قادر ہیں اس بات کے اوپر کہ جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ تمہیں دکھا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کر رہے کہ تمہیں میں دکھا بھی دوں جو کچھ ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، تو اور تم یہ دعا کر لو کہ اللہ جی مجھے ان میں نہ شامل کرنا، تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم کرو کیا، ادفع باللتی، تمہارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے ٹورڈز ان کے جو جن کو اتنی باتیں کہنے کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ عما یصفون، یہ ہے اس کا جواب کہ جو زبانیں تم چلا رہے ہو، جتنی تمہیں ایلیگیشن جو گھڑ گھڑ کے جوڑ رہے ہو، تمہیں جوڑ رہے ہو، وہ سب جو ہیں ان سے وہ بہت ابو ہے، سبحان ہے وہ، اللہ ہے وہ، ٹھیک ہے، فتعالی ہے وہ۔ تو تمہارا اب بیہیویئر کیا ہونا چاہیے؟ بیہیویئر تمہارا یہ ہونا چاہیے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی جو بھی کوئی ہونا اس کو کسی ایسی خوبصورت چیز سے دفع کرو، اس کو کسی خوبصورت چیز سے دفع کرو، برائی کو برائی سے دفع مت کرو، برائی کو بڑی خوبصورت کسی اچھائی سے دفع کرو۔ نحن اعلم بما یصفون، ہمیں پتہ ہے یہ جو زبانیں چلا رہے ہیں، جو تمہیں یہ گھڑ گھڑ کے لگا رہے ہیں، جو اللہ پہ اور تمہارے اوپر بھی جھوٹ گھڑ گھڑ کے لگا رہے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور کہو، خود پڑھتے رہو یہ کہ اے میرے رب مجھے شیطان کی ہمزات سے بچا۔ یہ ہمزات کا مطلب ہوتا ہے وہ پھونکے مارتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ یہ سارا کچھ ہمزات ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کے وہ جو ہمزات اور یہ اور وہ کہانیاں جو ہے نا انہیں مت پڑھیں، یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں یس اٹ از دیئر، ہمزات الشیاطین از دیئر، سو what should you say about it؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ ہم تو کس کھیت کی مولی ہیں، ہم تو میرا خیال سارا دن ہی ہمیں یہ پڑھنا چاہیے کہ آج کل تو شیاطین بہت ہی کھلے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان شیطان کی ہمزات سے، ٹھیک ہے، اس کے وسوسے ہوں، اس کی ٹولز ہوں، اس کی ٹرکس ہوں، کچھ بھی ہو، یہ ہمزات اس کا ہمزات ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں تجھ سے پناہ یہ مانگتا ہوں کہ کہیں وہ میرے سامنے آ کے حاضر ہو کے اپنی ٹرک سے مجھے خراب ہی نہ کر دیں۔ سمجھ آئی؟ یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ آج کل تو آپ سب کو، میری بہنوں آپ کو بھی، ہمارے اوپر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہمارے اوپر شیطانوں کے حملے نہیں ہوتے ہوں گے؟ یس بالکل ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ ہوتے ہیں۔ کوئی بچے کی کوئی مشکل، کوئی کسی بیٹی کا کوئی پرابلم، کوئی اپنی پراپرٹیز کے متعلق کوئی مسائل ہو گئے، بینک اکاؤنٹس میں کوئی پھڑے پڑ گئے، کچھ ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر تو اور زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو شیاطین کے ہمزات سے پناہ مانگنی ہے آپ نے بھی اور آپ بچنے بھی ضرور۔ رب قل، نہ بے شک کہیں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اس کو اگر اس کے ساتھ آپ کر لیں، اور آپ لوگ تو آج کل ٹک ٹک کر کے فٹافٹ آیتیں نکال لیتے ہیں، یہ 98 آیت ہے 23rd سورت کی، تو اس کو کائنڈلی ضرور دل لگا کے پڑھا کریں کہ بھائی ہم نہیں بچ سکتے، اللہ جی آپ ہی ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں، ان شیاطین کے ہمزات سے ہم بچ نہیں سکتے، تو آپ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، تو پھر ہوتا کیا ہے
یہاں تک کہ پھر جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب میں اب تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اب میں تیری طرف منہ کر کے تیری طرف بات کرنے لگا. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کاش کہ میں نے اچھے کام کیے ہوتے جن کو کہ میں چھوڑ آیا ہوں، یعنی پیچھے چھوڑ آیا ہوں، ان کے بیچ میں نے کاش کہ میں نے اچھے کام کیے ہوتے. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ بات ہی ہوگی جو وہ کہہ رہا ہوگا. اٹ ول کیری نو ویٹ، اٹ ول کیری نو ویٹ، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ صرف ایک کلمہ ہوگا، ایک منہ سے اس کے بعد نکل رہی ہوگی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے برزخ ہوگی اس دن تک جس دن تک وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو برزخ کا مطلب کہ یہ لائف ہماری جو دنیا کے اندر ہے لائف، اس کے بعد جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمیں دبا دیا جاتا ہے، کسی کو جلا دیا جاتا ہے، کسی کو چیلوں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے، مطلب جو کچھ بھی جو کوئی کرتا ہے اپنے اپنے طریقے کے مطابق اس کو، یعنی ہم اس کو اس کے اینڈ کی طرف پہنچا دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم جب دوبارہ اٹھایا جائے گا وہ برزخ کا پیریڈ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو پھر جب سور کے اندر پھونک مار دی جائے گی، وہ ٹرمپٹ بلو کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، تو پھر اس دن ان کے درمیان کوئی نسب کا رشتہ، کوئی کسی رشتہ داری کوئی نہیں ہوگی. فلا انصاب بین، ان کے درمیان کوئی نسب کا رشتہ نہیں ہوگا. ولا یتساءلون، اور نہ ان سے پھر کوئی اس طرح سے کوشچننگ ہوگی، یعنی کہ جس کا آگے سے وہ بھی جواب دے. یعنی یتساءلون کا یہ ہے کہ یہ بھی پوچھے تو یہ جواب دے، یہ پوچھے یہ جواب دے، یہ پوچھے یہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ویلا بیٹھا ہوا ہے اس قدر مخلوق کہ وہ سوال جواب کرتا رہے. ٹھیک ہے نا. کیا ہوتا ہے ہماری بچاری دنیا کی عدالتیں ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی نا. تو ہماری جو دنیا کی عدالتیں ان میں بھی کیا ہوتا ہے، جج کوئی پرمٹ کرتے مجرم کو کہ تم بھی چوں 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 کرنے لگ جاؤ، میں تمہاری سوال جواب سنتا ہوں؟ نہیں. اس سے شہادتیں لی ہوتی ہیں، وٹنسز ہوتی ہیں، ڈاکومنٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو سامنے پیش کرتا ہے، مقدمہ پیش کرتا ہے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حاکم الحاکمین ہے تو وہ آپ کی چونچوں ہماری چونچوں سننے لگے گا. استغفر اللہ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں یتساءلون کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھڑا کر لے گا سوال کرنے کے لیے ان کو کھڑا کر لے گا. اللہ جی ان سے بچائیں، اللہ جی ہمیں ان میں شامل نہ ہوں، اللہ جی ہم ان میں شامل نہ ہوں جنہیں سوال کے لیے کھڑا کر لیا گیا. جس کی حاضری تیرے سامنے ہوگی وہ برباد ہو جائے گا. اللہ جی ہمیں معاف کر دینا اور ہمیں ان میں سے نہ ہونے دینا کہ ہم تیرے سامنے سوال کے لیے کھڑے کیے جائیں. وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. تو اس وقت پھر نہیں، ایک آیت میں چھوڑ دیا، مجھے معاف کریں. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو وہ پھر ان جس کے وزن، جس کے ویٹس جو ہوں گے وہ بھاری ہوں گے اس ایک سٹینڈرڈ تک کہ اس کا ویٹ پہنچ جائے گا، وہ تو فلاح پا جائیں گے. یعنی ان کی برائیاں جو ہیں وہ نیچے ہوں گی، ان کی بھلائیاں اوپر ہوں گی، تو وہ فلاح پا جائیں گے. شکر کریں کہ یعنی ان کا نہیں ہوگا حساب. اگر یہ ہمارا ویٹ ان سے ادھر ایک میں برائیاں پڑی ہوں گی اور ایک میں اچھائیاں پڑی ہوں گی، اگر یہ ویٹ ایسے اس سے اوپر ہو گیا تو سمجھ لیں فلاح پا گئے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. تو جن کے ویٹ برائیوں والے اوپر ہو گئے اور اچھائیوں والے نیچے ہو گئے، ان کا ٹھکانہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے نقصان اٹھایا، انہوں نے اپنی جانوں کا بڑا نقصان کیا اور وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. ان کی آگ جو ہے نا وہ ان کی چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس کے اندر ایسے ماتھا چڑھا کے جیسے بڑی سخت تکلیف میں بندہ ہوتا ہے اس طرح ہوں گے. الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون.
تو کیا تمہارے سامنے میری آیات پڑھی نہیں جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلاتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم بڑے انٹلیکچوئل ہیں، ہے نا؟ یہ بات قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی ہے اور ہم گمراہ کرنے والوں میں گم کردہ راہ میں سے تھے، یعنی جنہوں نے اپنی منزل کو کھو دیا ہو، جو راستے میں بھٹک گئے ہوں، وہ ایسی قوم میں سے تھے ہم جو اپنے راستے سے بھٹک گئی ہو۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا، تو اس وقت وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس میں سے نکال دے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں فإن عدنا فإنا ظالمون، تو اگر ہم انہیں نکال بھی دیں گے نا تو پھر وہ واپس اسی روش پہ چلیں گے جو ناانصافی کی روش ہے۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ان سے کہا جائے گا کہ پڑے رہو اب اسی میں اور تم سے کوئی بات چیت کی نہیں جائے گی۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اور ان میں سے یقیناً ان میں سے ایک فریق میرے بندوں کے اندر سے ایسا ہے، یہ اتنی خوفناک تصویر کھینچ کے جہنم کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو تسلی دے رہا ہے کہ یقین کر لو، میرے بندوں کے اندر سے ایک فریق ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان تو لے آئے ہیں، ہم نے تجھے بھی مان لیا اور تیری باتیں بھی ماننی شروع کر دی ہیں، فاغفر لنا ورحمنا، تو ہمیں ہمارے اوپر ہماری کوتاہیوں، غلطیوں، خطاؤں کے اوپر اپنی مغفرت کی چادر ڈال دے اور ہم پہ رحم کر، تو تو بہت ہی رحم کرنے والا ہے، تو بہترین رحم کرنے والوں میں سے سب سے اچھا رحم کرنے والا تو ہے۔ فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، تو تم نے ان بندوں کا، وہ جو ایسے کہتے تھے، میرے بندوں میں سے ایک فریق ایسا تھا جو یہ کہتا تھا، تو تم کیا کرتے تھے، تم ان کو ایک مسخرے پن میں پکڑ لیتے تھے، ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ ان ساری باتوں نے میرا ذکر جو تھا، میری نصیحتیں جو تھیں، ان کو تمہیں بھلا دیا، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے کی ہی ہنسی اڑاتے رہے، ان کی تضحیک ہی کرتے رہے، ان کو ہی ذلیل سمجھتے رہے۔ تضحیک کرنا اردو کے اندر تو پتہ ہی ہے نا آپ کو، مطلب کہ اس کو ایک اپنے مذاق کا نشانہ بنانا، تضحیک کرنا، تو وہ کرتے رہے تم ان کو۔ تو اب دیکھ لو کہ کیا ہو رہا ہے، انی جزیتہم اليوم بما صبروا، تو جو صبر وہ تمہاری ان ساری زبان درازیوں پہ، ان بکواسیات پہ، اور ان یہ جو تمہارے ساتھ تمہیں بولی کرتے رہتے تھے، اس کے اوپر جو تم صبر کرتے رہے تھے نا، اس کا آج میں تمہیں جزا دوں گا، ٹھیک ہے۔ انہم هم الفائزون، پکی بات یہ ہے کہ یہی ہیں جو اصل کامیابی حاصل کریں گے۔ اب میری اس بات کو سمجھ آئیے بات کی کہ نو ڈاؤٹ کہ اس دنیا میں ہم سے بہت آگے یا بہت ہی امیر، بہت ہی 6 گاڑیاں پڑی ہیں، ہم نے 1 تو رکھی ہیں، انہوں نے 6 رکھی ہوئی، تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو باطل، اللہ معاف کرے سبھی اس طرح کے نہیں ہوتے، لیکن جنہوں نے باطل سے کچھ کمایا ہوتا ہے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے مت دیکھیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے انہم هم الفائزون، یقین کر لو یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، اینڈ ریزلٹ انہی کا بہت سب سے اچھا ہے، یہ کامیاب ہے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اب ذرا پوچھو عدد سنین، ان سے پوچھو کہ تم زمین میں کتنے سال رہے ہو، کتنے کو سال رہے ہو، 150 سال کی لائف پا جاؤ گے، 200 سال کی لائف پا جاؤ گے، ویسے تو ایوریج لائف کم ہے اس سے، لیکن کتنی کو پا جاؤ گے لائف، ان سے پوچھو کتنی دیر تم اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر رہے ہو۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے آگے سے کیا کہ ہم 1 دن رہے ہیں یا شاید دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، تو جو کاؤنٹ رکھنے والے ہیں نا ان سے پوچھ لیں، ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ ہم 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون،
کاش کہ تمہیں یہ بات وہاں پتہ چل جاتی کہ کالا الا بستم الا قلیلا، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ تم بہت ہی تھوڑی دیر رہے ہو وہاں پہ، بہت ہی کم ٹائم تم وہاں پہ رہے ہو. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کا علم تمہیں ہو جاتا کہ یہ جو لائف ہے یہ بہت ہی شارٹ ہے، اور اس لائف کے لیے میں نے ہمیشہ خالدن کا لفظ استعمال کیا. اس کے لیے یہی ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم ہوگا ٹائم، جس کو کہ تم سمجھو گے کہ اتنی چھوٹی تھی یہ لائف، وہاں جا کے اس کا کچھ فائدہ نہیں. اب بھی سمجھ لیں کہ وہ ایٹرنل لائف ہے، اور یہ جو ہے یہ ختم ہو جانے والی لائف ہے، فنا ہو جانے والی لائف ہے. سورہ رحمان میں تو جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام، ٹھیک ہے نا، سوائے اس رب کی ذات کے سب کچھ فنا ہو جائے گا جو کچھ اس کے اوپر ہے. تو اس وقت پھر کیا فائدہ ہوگا کہنے کا، کاش کہ تم جانتے ہوتے تب جان لیتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ حساب کتاب تم نے لگایا ہوا تھا کہ ہم نے تمہیں ایویں عبث بیکار میں پیدا کر دیا اور تم سے اور تم ہماری طرف کبھی لوٹ کے نہیں آؤ گے، یہ حساب کتاب لگایا ہوا تھا. فتعالی اللہ الملک الحق، تو بلند ہے وہ اللہ، بہت اوپر ہے اس کی ذات تمہاری سوچوں سے، جو ملک الحق ہے، جو ریئل بادشاہ ہے، جو اصلی بادشاہ ہے. یہاں کے بادشاہ کتنے ظلم کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اپنی بادشاہت کے ظلم میں. یاد نہیں میں رہتا کہ ایک ملک الحق کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ الہ کوئی ہے نہیں. وہ رب العرش کریم، اور وہ عرش کریم کا بڑی عزت والی، بڑے احترام والے عرش کا وہ مالک ہے، رب ہے. ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو کوئی پکارے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کو، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کوئی برہان، کوئی دلیل، کوئی پروف، کوئی اتھارٹی کچھ نہیں اس کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے، جو اللہ کے علاوہ ہو. فإنما حسابہ عند ربہ، تو ان کا حساب پھر ان کے رب کے پاس ہی ہے. انہ لا یفلح الکافرون، اور کافر کبھی بھی، انکار کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے. پیچھے آپ نے دیکھ لیا کہ ہم الفائزون کون ہیں، جو ان کی ساری بکواسیات کے اوپر صبر کرتے رہے لیکن اپنے رستے کو نہیں چھوڑا. ان کے لیے کہ ہم الفائزون، وہ ہوں گے جو کامیابی کا اصل کامیابی لے لیں گے، اور یہ ہوں گے جو انہ لا یفلح الکافرون، جو انکار کرتے رہے ہوں گے وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کریں گے. اب بہت پیاری دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سکھا رہے اینڈ پہ کہ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ہمارے اوپر مغفرت کی چادر ڈال دے، وارحم، اور ہم پہ رحم کر دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. ہمیں معاف کر دے اور ہم پہ رحم کر دے، بڑے گناہ گار ہیں ہم. یہ دعا بھی سیکھ لیں میرے بچوں، صرف سیکھنا نہیں، دل سے اس کو پڑھیں کہ اللہ جی ہم نے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمارے اوپر اپنی مغفرت کی چادر ڈال دے اور ہم پہ رحم کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مفہوم کا قول ہے کہ کوئی بھی جنت کے اندر اپنے اعمال کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکے گا سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے. تو کسی صحابی نے جرأت کی اور پوچھا کہ آپ بھی نہیں داخل ہو سکیں گے بغیر اللہ تعالیٰ کے رحم کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں داخل ہو سکوں گا جب تک رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت میرے ساتھ نہیں ہوگی. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، اور دل سے اس کو مانیں کہ ہم ہیں گناہ گار بھائی، ہم ہیں گناہ گار. تو رب اغفر وارحم، تو یہ ہماری سورہ مومنون ختم ہو گئی، اور ہم انشاءاللہ جی نیکسٹ پھر شروع کریں گے.
ہم نیکسٹ ہماری سورہ نور شروع ہوگی اور بڑی امپورٹنٹ صورت ہے. کائنڈلی ڈونٹ بی ایبسنٹ. کوئی بھی آپ سے اگر ظاہر ہے آپ کے پاس ریکارڈیڈ آ جاتا ہے تو آپ کئی بار بنک کر جاتے ہیں, لیکن اگر نہ کریں تو سامنے بیٹھ کے سامنے بیٹھ کے سننے سے زیادہ اچھا آپ ریسیو کرتے ہیں, بیکاز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بندے کو, سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے, سن بھی رہے ہوتے ہیں, سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں, دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ دو باتیں ہو جاتی ہیں, اس لیے یہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے, آپ کے اندر ریٹین کرتا ہے. پتہ ہی ہوگا آپ کو کہ خالی سننے سے کتنا ریٹین کرتا ہے. میرے سے تو زیادہ آپ ہی چلاک ہیں اس معاملے میں کہ سننے سے خالی کتنے پرسنٹ ریٹین کرتا ہے, دیکھنے سے کتنے پرسنٹ ریٹین کرتا ہے, دونوں سے جب کر رہا ہو تو کتنا ریٹین کرتا ہے, اور یہ ساتھ کھوپڑی بھی ہلا رہا ہو تو پھر کتنا ریٹین کرتا ہے. یو مے بی نوئنگ بیٹر دین می. تو یہ ذرا آپ لوگ دیکھیں, بلکہ آ کے اپنی ماؤں بہنوں خالاؤں کو, یہ جو آپ کی ایلڈرس بیٹھی ان کو بھی کل آپ آ کے بتانا پہلے کلاس سے کہ یہ اتنے پرسنٹ ہم ایسے ریٹین کرتے ہیں, اتنے پرسنٹ ایسے ریٹین کرتا ہے بندہ. چلیں جی پھر, اللہ حافظ.